अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफ़िज़ सफ़दर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 30 सूरत तकवीर की आयत नंबर 1 ता 29 तक की तिलावत, तर्जमा, तफसीर और शान नुज़ूल पढ़ने का अशरफ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। सल्ला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा शम्सु कुव्विरत वइज़ा النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا الإشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدليل وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم ما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين
صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ تکویر مکی ہے، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اس میں 29 آیتیں اور ایک رکوع ہے۔ جب دھوپ لپیٹی جائے اور جب تارے چڑھ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب گابن اونٹنیاں چھوٹی پھریں اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں اور جب سمندر سلگائے جائیں اور جب جانوں کے جوڑ بنے اور جب زندہ دبائی ہوئی سے پوچھا جائے کس خطا پر ماری گئی اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور جب آسمان جگہ سے کھینچ لیا جائے اور جب جہنم بھڑکایا جائے اور جب جنت پاس لائی جائے، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا جو حاضر لائی جائے، تو قسم ہے ان کی جو الٹے پھریں سیدھے چلیں خم رہیں، اور رات کی جب پیٹھ دے اور صبح کی جب دم لے۔ بے شک یہ عزت والے رسول کا پڑھنا ہے جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا، جو قوت والا ہے، مالک عرش کے حضور عزت والا، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، امانت دار ہے اور تمہارے صاحب مجنون نہیں، اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں، پھر کدھر جاتے ہو؟ وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہاں کے لیے، اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہاں کا رب۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورۃ التکویر کی اس کی تفسیر اور شان نزول۔ سورہ کویرت مکیہ ہے، اس میں ایک رکوع، 29 آیتیں، 104 کلمے، 530 حرف ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے پسند ہو کہ روز قیامت اس کو ایسا دیکھے گا گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے، تو چاہیے کہ سورہ اذا الشمس کوورت اور سورہ اذا السماء انفطرت اور سورہ اذا السماء انشقت پڑھے، یعنی آفتاب کا نور زائل ہو جائے، بارش کی طرح آسمان سے زمین پر گر پڑے اور کوئی تارا اپنی جگہ باقی نہ رہے، اور غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں، جن کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے ہوں اور بیاہنے کا وقت قریب آ گیا ہو، نہ ان کا کوئی چرانے والا ہو، نہ نگراں۔ اس روز کی دہشت کا یہ عالم ہو اور لوگ اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں کہ ان کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہو۔ روز قیامت بعد باس کے ایک دوسرے سے بدلہ لیں، پھر خاک کر دیے جائیں، پھر وہ خاک ہو جائیں، اس طرح کہ نیک نیکوں کے ساتھ ہوں اور بد بدوں کے ساتھ، یا یہ معنی کہ جانیں اپنے جسموں سے ملا دی جائیں، یا یہ کہ اپنے عملوں سے ملا دی جائیں، یا یہ کہ ایمانداروں کی جانیں حوروں کے اور کافروں کی جانیں شیطانوں کے ساتھ ملا دی جائیں، یعنی اس لڑکی سے جو زندہ دفن کی گئی، جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ یہ سوال قاتل کی توبیخ کے لیے ہے تاکہ وہ لڑکی جواب دے کہ میں بے گناہ ماری گئی، جیسے ذبح کی ہوئی بکری کے جسم سے کھال کھینچ لی جاتی ہے۔ دشمنان خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے ان کی نیکی یا بدی۔ ستاروں، یہ 5 ستارے ہیں جنہیں خمسہ متحیرہ کہتے ہیں: زحل، مشتری، مریخ، زہرہ، عطارد، اور اس کی تاریکی ہلکی پڑے اور اس کی روشنی خوب پھیلے۔ قرآن شریف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یعنی آسمانوں میں فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ وحی الہی کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ کفار مکہ کہتے ہیں، یعنی جبرائیل امین کو
ان کی اصلی صورت میں، یعنی آفتاب کیے جائے طلوع پر، اور کیوں قرآن سے اعراض کرتے ہو؟ یعنی جس کو حق کا اتباع ہو اور اس پر قیام منظور ہو۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ التکویر کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر و اس کا شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کی صدقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد و برکات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سے مطابق ہو اور صحابہ کرام کے نقش قدم کی اور اللہ تعالیٰ ہم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانی دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔